أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج شام سے رات سے انشاءاللہ تراویح اور کل سے رمضان المبارک کا روزہ پکا اور یقینی ہے. اللہ تعالیٰ اس آنے والے رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکات سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. یہ ایک مہمان آ رہا ہے جس کا استقبال بھی ضروری ہے اور اس کے آنے کے بعد اس کا اکرام اور اس کے آنے کے بعد اس کا اکرام اور خوشی کے ساتھ اس کو رخصت کرنا بھی ضروری ہے. من حرم الخیر من حرم من لیلته لیلۃ القدر فقد حرم من الخیر کلہ. رمضان شریف کا ایک ایک حصہ قیمتی ہے، ہر رات قیمتی ہے، ہر دن قیمتی ہے. اگر آدمی رمضان المبارک کی خیروں سے محروم ہوا تو سب خیروں سے محروم ہوا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اپنے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو اب سے پہلے کبھی آپ نے نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے 3 دعائیں کی جن پر میں نے آمین کہا. پہلی دعا، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا
اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی، جس نے اپنی زندگی میں، جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی، تو میں نے کہا آمین۔ وہ شخص ہلاک ہو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، میں نے کہا آمین۔ تیسری دعا کی، وہ شخص ہلاک ہو جس نے اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر اس کی خدمت نہ کر کے، اچھا سلوک نہ کر کے جنت حاصل نہ کر لی، تو میں نے کہا آمین۔ حضرت جبرائیل کی بد دعا ہے، رسول اللہ کی آمین ہے۔ جو دعا کرے وہ بھی دعا کرنے والا ہے اور جو آمین کہے وہ بھی دعا کرنے والا ہے، دونوں کی دعا ایک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، دونوں کی بد دعا ہے۔ اس لیے جو شخص رمضان المبارک میں رمضان المبارک کی سعادتیں نہیں حاصل کرے گا اور اس کی خیریں اور برکات نہیں حاصل کرے گا تو یہ شخص بھی ہلاکت میں پڑے گا۔ اور جس شخص نے اپنے والدین کی خدمت نہ کی، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کو راضی اور خوش نہیں کیا، یہ شخص بھی ہلاک ہوگا۔ ایسے ہی درود شریف نہ پڑھنا بھی، حضور کا نام آنے پر درود شریف نہ پڑھنا بھی ہلاکت ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے اور ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اس لیے ہم مستحب پر بھی عمل کرنے کی کوشش کیے۔ ہاں، تو رمضان المبارک کی سعادتیں حاصل کرنی ہیں ورنہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ رمضان المبارک کی سعادتیں کیسے ملتی ہیں؟ رمضان المبارک کے اعمال سے، رمضان المبارک کے اعمال سے۔ دین کا عمل ہے روزہ، رات کا عمل ہے تراویح، پانچوں نمازیں، باقی پانچوں نمازیں اور نوافل نمازیں وہ تو سارا سال ہی ہے نا۔ جو خصوصی عمل ہے رمضان المبارک میں وہ دو ہیں، دین کا روزہ اور رات کی تراویح۔ یہ دو عمل ضرور کرنے ہیں۔ جو شخص یہ دو عمل بھی نہیں کرے گا وہ رمضان المبارک کا حق ادا کرنے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے۔ ایمان تو ہر عمل کے لیے شرط ہے بھائی، ایمان کے بغیر جتنی خیر خواہیاں کرو، جتنی ہمدردیاں کرو، جتنی نیکیاں کرو، جتنے وظائف کرو، ہباء منثورا فجعلناہ ہباء منثورا، بالکل بیکار اور ضائع ہو جائیں گے۔ ایمان سب سے بڑی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا لگائی؟ ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے۔ اخلاص بھی بڑی شرط ہے، ایمان کے بعد بڑی شرط ہے اخلاص بھی۔ ہر نیکی اور ہر عمل کے لیے اللہ کی رضا مقصود ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ روزے کی فضیلت بیان فرمائی اور پھر تراویح کی فضیلت بھی یہی بیان فرمائی، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان المبارک کی تراویح پڑھے گا ثواب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دونوں کی ایک فضیلت ہے، دونوں کی۔
لیکن پچھلے گناہ چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بڑے گناہ کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتے سوائے توبہ کے۔ توبہ ایسی نیکی ہے کہ جو کرنے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ نہ کرے آدمی تو بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کئی لوگ حج کر کے آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں بس ہم پاک ہو گئے۔ نہیں بھائی، حج کرنے سے آپ پاک نہیں ہوئے ہیں، حج کرنے سے آپ کے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ بڑے گناہ حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کچھ بھی ہو، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جتنی نیکیاں آدمی کرے بغیر توبہ کے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ تو بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ جو بندے گناہ کے کام کر لیتے ہیں اپنی نادانی سے، اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے عمل درست کر لیتے ہیں، یہ لفظ ہے، توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے عمل درست کر لیتے ہیں، تو توبہ اور پھر اصلاح، اس کے بعد تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ بھی کرتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، شراب بھی پئیں اللہ غفور الرحیم ہے، نماز نہ پڑھے اللہ غفور الرحیم ہے، جھوٹ بولیں اللہ غفور الرحیم ہے، چوری کریں اللہ غفور الرحیم ہے، زنا کریں اللہ غفور الرحیم ہے۔ بھئی اللہ غفور الرحیم تو ہے، لیکن اس کے لیے جو مغفرت اور رحمت کا طالب بھی تو بنے نا، اس کے لیے مغفرت اور رحمت کا طالب بھی بنے نا۔ جب توبہ کرتا ہے تو یہ آدمی مغفرت اور رحمت کا طالب بن گیا، تو پھر جب طالب بنا اللہ طلب پر دیتے ہیں ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ آدمی طالب ہی نہ بنے اور کہے کہ مجھے رحمت اور مغفرت مل جائے، یہ کیسے ہوگا؟ سکول کالجوں میں یا ہمارے مدرسوں میں امتحان ہوتا ہے، سکول کالجوں میں یا ہمارے مدرسوں میں امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد نمبر ملتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو انعام کے لائق ہوتا ہے اسے انعام ملتا ہے۔ امتحان بھی نہ ہو، نمبر بھی حاصل نہ ہو، انعام کیسے ملے گا؟ سنا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ماشاءاللہ سکولوں کالجوں کو رعایت مل گئی کہ جو 11ویں میں تھا آئندہ سال وہ خود بخود 12ویں میں چلا جائے، جو 10ویں میں تھا وہ 11ویں میں چلا جائے، جو 9ویں میں تھا وہ 10ویں میں چلا جائے، بغیر امتحان پاس کیے وہ چلے جائے۔ تو یہ ان لوگوں کو جو نئی کلاس میں چلے جائیں گے ان کو کیا قدر ہوگی نئی کلاس کی، اس سہولت مل جانے کی کیا قدر ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بے ضابطگیاں نہیں ہیں، بے ضابطگیاں نہیں ہیں، بے اصولیاں نہیں ہیں، اصول ہیں، اصول۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے قاعدوں اور اصول کا پابند نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ بے ڈھنگی ہو اللہ کی حکومت میں، بے ڈھنگی ہوگی نہیں ہے، یہ پاکستان کی حکومت میں ہوگی، اللہ کی حکومت میں بے ڈھنگی نہیں ہے۔ اللہ نے اصول بنائے اور حق سچ اصول بنائے، بندہ ان اصولوں پر عمل کرے پھر انعام کا مستحق بنے، اصولوں پر عمل نہ کرے اور یوں کامیاب ہو جائے۔ آخرت میں کامیاب کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اگر بے اصولی اور بے ڈھنگی ہو اللہ کی حکومت میں تو پھر یوں ہوگا، ایمان کوئی شرط نہیں ہے۔ کیا ابو جہل بھی جنت میں جائے، ابو لہب بھی جنت میں جائے، فرعون بھی جنت میں جائے اور آپ
شداد بھی جنت میں جائے، ابو جہل اور سارے کافر بھی جنت میں جائیں اور مسلمان بھی جنت میں جائیں۔ یہ بے ڈھنگی اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ نمازی بھی جنت میں جائے اور بے نمازی بھی جنت میں جائے، روزہ رکھنے والا مشقت اٹھا کے بھی جنت میں جائے اور روزہ نہ رکھنے والا بھی مزے سے جنت میں چلا جائے، تراویح پڑھنے والا بھی جنت میں چلا جائے اور نہ پڑھنے والا بھی، جو خراٹے لیتا رہا اور خراٹے نہیں لیتا رہا تو یا موبائل میں کھیلتا رہ گیا اور یہ بھی جنت میں چلا جائے۔ خالق جی کا گھر نہیں ہے۔ یہاں حکومت کے قانون توڑو اور پھر کہو حکومت کی طرف سے ہمیں انعام مل جائے۔ یہاں توڑو نا، ذرا دیکھو نا، یہاں حکومت کے قانون توڑو پھر دیکھو تمہیں انعام ملے گا۔ انعام کیا ملے گا؟ ڈنڈا ملے گا، مار پڑے گی۔ اللہ کی حکومت میں رہتے ہیں اور اللہ کے قانون توڑتے ہیں اور کہتے ہیں انعام ملے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، انعام ملے گا۔ بھئی اس کی مغفرت اور رحمت کو طلب تو کرو، پھر انعام ملے۔ اور جس طریقے سے اللہ مغفرت اور رحمت کی طلب فرماوے اس طریقے سے طلب کرو۔ رمضان المبارک میں کس طریقے سے ہوگا؟ روزہ اور تراویح، روزہ اور تراویح، یہ دو عمل کرو۔ ہر رات اللہ کی طرف سے اعلان ہونے والا ہے۔ آج سے اعلانات شروع ہو جائیں گے۔ آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہوگی، آج سے اعلانات شروع ہو جائیں گے۔ ينزل الرب تبارک و تعالی فی کل لیلۃ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول بندوں کے قریب ہو جائے گا۔ آسمان دنیا تک اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور فرشتوں کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اللہ کے حکم سے، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فعافی، الا من کذا الا من کذا۔ کچھ من پڑھتے ہیں، کچھ من پڑھتے ہیں۔ فرشتہ اعلان کرے گا، ہائے کوئی گناہ بخشوانے والا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا گناہ بخشوں۔ ہائے کوئی روزی طلب کرنے والا، اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس کو روزی دوں۔ ہائے کوئی مصیبت زدہ، اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی مصیبت کو دور کروں۔ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا۔ آپ سوچیں گے، نہیں سوچیں تو میرے سننے سے سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کس کو روزی کی طلب ہے، کس کو مغفرت کی طلب ہے، کس کو مصیبت سے راحت اور سکون عافیت کی طلب ہے، کس کو دکھ کے بعد سکھ کی طلب ہے، کس کو کس چیز کی طلب ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کیوں کرواتے ہیں؟ تڑپنا پڑو انشاءاللہ نہیں لگنا اسی جاگتے وقت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اعلان کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، پھر اعلان کرواتے ہیں اور اعلان کروا کے بندوں سے کہلوانا چاہتے ہیں، ان سے دعا کروانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو بندوں کا مانگنا پسند ہے۔ اللہ کو بندوں کا مانگنا پسند ہے۔ اللہ کو پتہ ہے مثلا میں بھوکا ہوں، اللہ میری بھوک کے لیے کھانے کا انتظام بھی فرمائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں منہ سے بولو، تو منہ سے بولو، اس لیے کہ تمہارا بولنا، تمہارا مانگنا مجھے پسند ہے۔ یہی اللہ مانگنا پسند کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بندے مانگو۔ ادعونی استجیب لکم، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مانگو مجھ سے۔ ادعونی، اللہ کا حکم ہے بھائی۔ بادشاہ تو اعلان کرتا ہے تو لائن لگواتا ہے، لائن لگواتا ہے، ہاں 12,000 روپیہ لینے کے لیے لائن لگاؤ، اور وہ بھی مرد نہیں لگاؤ، عورتیں لگاؤ، اور لائن لگاؤ، یعنی بغیرت بنو۔ میں کہتا ہوں عزت کا 100
اللہ کی قسم ذلت کے 1000 سے بہتر ہے۔ بے پردگی کرائی، ذلت میں پھنسے، مرد بھی سارا دن یہاں دھوپ پر اور کہیں چھاؤں پر اور مکھیاں مارتے مارتے اور جمائیاں لیتے لیتے بیٹھے ہوتے ہیں، عصر تک بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہی حکم آ جائے کہ میرے سے لینے کے لیے ساری رات جاگ لو، نہیں، ضرورت نہیں، ساری رات جاگ کر ضرورت نہیں ہے لینے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سے مانگو۔ جب نماز پڑھتے ہیں بندے تو اللہ تو اب تیار دعا لیتا ہوں، بس یہ دعا ہو گئی۔ ہمارے کئی لوگ ایسے انداز سے دعا کرتے ہیں، خدا بنا اللہ تو اب تیار دعا، بس یہ دعا ہو گئی۔ نہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ اللہ کے سامنے رونے کی شکل بنا لی، مانگنے کی شکل بنا لی، نہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، نہ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کی، اور 5 منٹ کے لیے بھی دعا کرنے کی توفیق نہیں ہے کہ بھی 5 منٹ بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، 5 منٹ بیٹھ جائیں، نہیں نہیں، 5 منٹ فارغ نہیں ہے، فارغ نہیں۔ اور بندوں کے لیے سارا دن لگے ہوئے ہیں، 12,000 لیں گے، 12,000، ڈوب کے مرو تم اپنی ذلت کے ساتھ، تمہیں یہی ذلت ملے گی، یاد رکھو، بندوں کی محتاجی ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، حضور کی حدیث، جو بندہ غریب ہو جائے اور اپنی غربت کو ظاہر کرے، لوگوں سے مانگتا پھرے، تو لوگ دے دیں گے، ٹھیک ہے، اللہ اس کی غربت کا دروازہ بند نہیں کرے گا۔ اور جو بندہ غریب ہو جائے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے، اور پھر اللہ کو سنائے اور بندوں کو نہیں سنائے، جو بندہ غریب ہو جائے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے، اور پھر اللہ کو سنائے اور بندوں کو نہیں سنائے، بندوں کو نہیں سنائے، اللہ کو سنائے، بندوں کو نہیں سنائے، صبر و تحمل سے کام لے لے، اللہ رزق کا وسیع دروازہ کھول دے۔ اب یہ سارے دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم غریب، ہم غریب، ہم غریب۔ تمہارا پیٹ کہتا ہے حال میں مزید، حال میں مزید، حال میں مزید۔ جہنم میں جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ڈال دیں گے تو جہنم بھر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی حال میں مزید، حال میں مزید، حال میں مزید، میرا پیٹ نہیں بھرا، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ اب مومن کو بھی محبت دنیا اتنی ہو گئی کہ اس کا پیٹ جہنم بن گیا اور کہتا ہے اور چاہیے، اور چاہیے۔ خان لوگوں نے بھی اپنے عورتوں کے نام لکھوا رکھے ہیں جی، خان لوگوں نے، خان، بڑے بڑے سینکڑوں کنالوں کے زمینداروں نے بھی اپنی عورتوں کے نام لکھوا رکھے ہیں، اور بڑے بڑے 40 50 60 ہزار تنخواہ والوں نے بھی اپنی عورتوں کو لائن میں لگوا رکھا ہے، نام لکھوائے ہیں۔ کیا کہنے، ذرا تحقیق کرو، میرا بھی نام ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرا نام لکھوا لو، نہیں لکھواؤ، یہ حرام کا پیسہ ہے، حلال کا پیسہ نہیں ہے۔ ہاں، کوئی عمران خان نے زمین بیچی ہے کہ آپ کو وہ دے رہا ہے اپنے پیسے میں سے، حرام کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ۔ پھر آپ کے گھر میں برکات بڑی آئیں گی، ماشاءاللہ بڑی برکات آئیں گی۔ ایک بیمار ہوگا، اس کو صحت ملے گی، دوسرا بیمار ہوگا، اس کو صحت ملے گی، تیسرا بیمار ہوگا، اس کو صحت ملے گی، چوتھا بیمار ہوگا۔ آپ کو پریشانیاں ہی پریشانیاں گھیریں گی، دیکھ لینا کیا ہوگا۔ اور پتہ نہیں آگے مستقبل کیا ہونا ہے۔ حلال کے پیسے میں اللہ کی قسم تھوڑا ہو برکت ہے، حرام کے پیسے میں زیادہ ہو برکت نہیں، نحوست ہے۔
مولوی کی بات کیا مانتے ہیں؟ پاگل ہے یہ تو پاگل ہے، یہ نہ کو سمجھ نہیں آنی، بیوقوف سمجھ والے ہیں وہ اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ، یہ سمجھ والے ہیں جن کو خدا کی پہچان نہیں ہے، رسول کی پہچان نہیں ہے، دین شریعت کی پہچان نہیں ہے، یہ ہیں سمجھ والے۔ اپنے کو پہچانو تو خدا کی پہچان آ سکتی ہے۔ اپنے کو نہیں پہچانتے اور کہتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں، سیانے بیانے نہیں ہو، پاگل ہو۔ اگر ہم سیانے ہوتے تو ہماری حکومتیں سیانیاں نہ ہوتی، ہم عقل مند ہوتے تو ہماری حکومتیں بھی عقل مند ہوتی اور عقل مندی والے فیصلے کرتے، عقل مندی والے بول بولتے۔ وہ تو پاگلوں والے بول بولتے ہیں، پاگلوں والے بول بولتے ہیں، پاگلوں والے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے گی۔ کما تکونون تؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے تم پر ایسے ہی حکمران آئیں گے۔ ہم پاگل ہیں نا، ہم پاگل ہیں، خدا کے ساتھ ہمارا واسطہ کوئی نہیں۔ اب کیا بتا رہا تھا بھائی، دعا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دعا کے لیے ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے، اور دعا کے لیے ہمارے پاس دل میں درد نہیں ہے۔ میں اپنا ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے، نہیں ہے ہمارے اندر درد دل کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگے جس طرح سے مانگنے کا حق ہے۔ پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، وہ تعریفوں والا ہے، اس کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ تمہیں جو عبادتوں کا حکم دیا، ان عبادتوں کی خود تمہیں ضرورت ہے، اس کو تمہارے روزے کی ضرورت نہیں۔ اس نے جو تمہیں روزے کا حکم دیا یہ تمہاری بھلائی کے لیے، تمہیں ضرورت ہے اس کی۔ نمازوں کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، عشر کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، جتنے اعمال فرض واجب سنت مستحب بنوائے، یہ سب تمہاری خاطر، تمہارے فائدے کے لیے۔ ادعونی استجب لکم، تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان اس لیے کرواتے ہیں کہ ہم سے بلوانا چاہتے ہیں، بھئی مانگو مانگو مانگو۔ ایک بڑی عجیب حدیث میں نے پڑھی ہے بہت پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا پیارا بندہ اللہ سے مانگتا ہے اپنی حاجت، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی حاجت کو، میں نے دعا اس کی قبول کی ہے لیکن اس کی حاجت کو ابھی پورا نہیں کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں میرے بندو، اس بندے کی مانگی ہوئی، میرے فرشتوں، اس بندے کی مانگی ہوئی حاجت کو جلدی پورا کرو۔ یا اللہ، آپ کا پیارا بندہ ہے، اس پیارے بندے کی حاجت جلدی پوری نہ کریں، اور یہ جو آپ کا ناپسندیدہ بندہ ہے اس بندے کی حاجت ہم جلدی پوری کریں، یہ کیوں؟ یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے، اپنوں کو جلدی نوازا جاتا ہے، اپنوں کو جلدی نوازا جاتا ہے اور غیروں کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ اپنوں کو جلدی نوازا جاتا ہے، وہ اوپر سے لے کر نیچے تک اپنوں کو جلدی نوازا جاتا ہے اور غیروں کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ پیارا بندہ آپ کا اپنا ہے، آپ اسے پیچھے کر رہے ہیں، اور یہ ناپسندیدہ بندہ آپ کا غیر ہے، آپ اسے آگے کر رہے ہیں، یا اللہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا یہ پیارا بندہ ہے، اس کی ہر عادت اور اس کا ہر عمل مجھے پیارا لگتا ہے، اس کا یہ مانگنا بھی مجھے پیارا لگتا ہے، میں اس لیے اس کی حاجت پوری نہیں کرواتا تاکہ اب مانگا ہے پھر مانگے، پھر مانگے گا پھر مانگے، پھر مانگے گا پھر مانگے۔ اگر جلدی میں اس کی حاجت پوری ہو جائے تو یہ پھر دوبارہ یہ حاجت تو نہیں مانگے گا نا، اس کی حاجت جلدی پوری نہ کرو تاکہ مانگتا رہے۔ اور یہ جو میرا ناپسندیدہ بندہ ہے، اس ناپسندیدہ بندے کی جلدی حاجت پوری کرو، اس لیے کہ اس کا مانگنا ہی مجھے پسند نہیں،
جب حاجت جلدی پوری ہو جائے گی تو یہ مانگے گا نہیں، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے، دوبارہ نہ مانگو۔ دیکھو اللہ کو بندوں سے کتنا پیار ہے، اور اپنے بندوں سے، بھائی اپنے بندوں سے، اس لیے اللہ کا پیار لے لیں، اللہ کی رحمت لے لیں، اللہ کی مغفرت لے لیں۔ اور اللہ کا پیار اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی مان کر ملتی ہے، اللہ کی مان کر ملتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ کو خوش کریں۔ ایک نقطہ بڑا عجیب پڑھ رہا تھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں کہ بہت سے بندے یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مانگتے ہیں پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک حدیث تو آپ کو سنا دی کہ ہم جو مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے میں اللہ لیٹ کر دیتے ہیں۔ قبول ضرور ہوتی ہیں لیکن پورا کرنے میں اللہ لیٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس پر ایک مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا دیکھو بیٹا اپنے باپ سے عرض کرے میرا ابا جان مجھے 50 روپیہ دے دیں، تو ابا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، اسے پیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے۔ اچھا اب پیار کر لیا، فوراً 50 روپیہ نہیں دیا، تو اس کا معنی کیا یہ ہوا کہ باپ نے اس کی درخواست مسترد کر دی ہے؟ بولو بولو، اس کا معنی یہ ہوا کہ اس باپ نے اس کی درخواست مسترد کر دی ہے؟ بولتے نہیں ہیں، سوئے پڑے ہیں، جاگو بھائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے باپ نے اس کی درخواست مسترد کر دی، باپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے اور اسے پیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے مومن پیارے بندے کی درخواست کو مسترد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں، لیکن باپ نے کچھ دیر کی، اس کو 50 روپیہ کبھی چاہا تو 50 روپیہ تھوڑی دیر کے بعد دے دیا۔ اچھا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ سمجھتا ہے کہ یہ بیٹا میرا ناسمجھ ہے، یہ ایسی چیز 50 روپے سے خرید لے گا، کہ باپ سمجھتا ہے کہ یہ بیٹا میرا ناسمجھ ہے، یہ ایسی چیز 50 روپے سے خرید لے گا جس چیز میں اس کا نقصان ہے، تو باپ 50 روپیہ اس کو فوراً نہیں دیتا، بلکہ مثلاً کسی آدمی کو سمجھدار کو بازار بھیج دیتا ہے یا خود بازار چلا جاتا ہے اور بازار جا کر 50 روپے کی یا 100 روپے کی ایک مٹھائی اور اچھی چیز، پسندیدہ چیز کھانے کی وہ لے کر آ جاتا ہے، اور پھر بیٹے کو کہتا ہے ہاں بیٹا یہ لے۔ دیکھو بیٹے نے مانگا کیا؟ 50 روپیہ، اور باپ نے کیا دی؟ اس کی جگہ کھانے کی چیز دے دی، پسندیدہ چیز دے دی، فائدے کی چیز دے دی۔ تو کیا جب 50 نہیں دیا اور اس کی جگہ فائدے کی چیز دے دی تو باپ نے درخواست مسترد کر دی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو جیسے باپ کو بیٹے کی فائدے کی چیزوں اور مصلحتوں کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ بندے کا فائدہ کس چیز میں ہے۔ بندہ مانگتا ہے ایک چیز، اللہ تعالیٰ کبھی وہی چیز دے دیتے ہیں، دیر سے یا جلدی میں، اور کبھی اس کی جگہ کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، دیر سے یا جلدی میں کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، کہ بندے کو یہ جو چیز مانگ رہا ہے اس چیز کے دینے میں بندے کو نقصان ہے، اس لیے یہ نہیں دیتا، اس کی جگہ دوسری چیز دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے، اس لیے بندہ جب اللہ سے مانگے تو پھر یہ نہیں خیال کرے کہ میں نے تو اللہ سے مانگا اور اللہ نے نہیں دیا، دعو تو فلم یستجب لی، میں نے تو دعا کی پھر قبول تو نہیں ہوئی۔ نہیں، یہ قبول ہو گئی، اس پر عمل ویسے ہوگا جیسے اللہ خیر سمجھیں گے، عمل ویسے ہوگا جیسے اللہ خیر سمجھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھائی رات کو مانگنے کا ٹائم شروع ہو گیا آج رات سے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگو، اور رات کو تراویح پڑھو، دن کو رمضان المبارک کا روزہ رکھو۔ جب آپ تراویح پڑھیں گے، رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھیں گے، تو جب آپ رمضان المبارک سے فارغ ہوں گے، عید میں آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے حضور کے فرمان کے مطابق گناہ بخش دیے گئے ہوں گے۔ دوسرا انعام، الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ،
فیشفعان، قیامت کا دن ہوگا، بندے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ ایک خوبصورت پیاری شکل میں حاضر ہوگا، اور قرآن شریف بھی حاضر ہوگا۔ یہ روزہ عرض کرے گا، اے رب منعتہ الطعام والشراب والشہوات، اے میرے اللہ، میں نے اس بندے کو کھانے نہیں دیا تھا، پینے نہیں دیا تھا، خواہش نفس پوری نہیں کرنے دی تھی، یا اللہ میری خاطر اس نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، خواہش نفس چھوڑی، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، مہربانی فرما کے اس بندے کے حق میں، روزہ دار کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ پھر قرآن آ جائے گا، اے رب منعتہ النیام، میرے اللہ رمضان المبارک تھا اور یہ رات کی تراویح تھی عشاء کے بعد، یہ میری خاطر، میرے سننے کی خاطر یہ سوتا نہیں تھا، یا اللہ میں نے اس کا سونا مؤخر کر دیا تھا، اس کو نیند سے جگائے رکھا تھا، یا اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی روزے کی بھی اور قرآن شریف کی بھی سفارش قبول فرما کے روزہ دار تراویح پڑھنے والے کے حق میں جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو بھائی انعامات ملنے ہیں، اس لیے ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ دوڑو، بھاگو، یہ اعمال کرو، دن رات کو اللہ سے مانگو۔ پہلے اگر آپ تلاوت نہیں کیا کرتے، آپ تلاوت کرنا کل سے شروع کرو، رات سے شروع کرو، رات سے تراویح چلو شروع کریں گے، لیکن کل سے دن سے آپ صبح سویرے سے روزہ رکھنے کے وقت سے آپ تلاوت شروع کرو، جو وقت بھی آپ کو ملے، جب نیند کا غلبہ ہو پھر تلاوت نہیں کرو، پھر سو جاؤ، اور جب آرام سکون کر لو پھر کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، تحیت الوضو پڑھو، اور پھر قرآن کی تلاوت شروع کرو، اسی طرح ذکر کرو، قرآن پاک کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، نوافل جتنی زیادہ پڑھی جا سکیں۔ پہلے آپ لوگ اشراق اور چاشت کی پابندی نہیں کرتے، چلو آپ چاشت اور اشراق کی پابندی کرو۔ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز جلدی ہو جاتی ہے سونے والوں کی خاطر، تو اچھا یہ ہے کہ فجر کی نماز اگرچہ سونے والوں کی خاطر جلدی ہو جاتی ہے، آپ کے لیے سونا اس کے بعد، نماز کے بعد ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ اتنی قربانی کرو، روزہ کھولنے کے بعد آپ لوگ مسجد میں روزہ رکھنے کے بعد آپ لوگ مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں آ کر پھر آپ تہجد پڑھ لو، اگر تہجد کا وقت ہو، تہجد کا وقت یہاں آنے تک نہ ہو تو گھر میں پڑھ لو، سحری کے ساتھ تہجد پڑھ لو، اور پھر مسجد میں آ جاؤ، نماز سے وقت باقی ہو، اذان سے وقت باقی ہو، تلاوت شروع کرو، ذکر شروع کرو۔ کسی کو قرآن شریف نہیں آتا وہ ذکر کرے، کلمہ شریف ہر کسی کو آتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار ہر کسی کو آتا ہے، یہ کلمے آتے ہیں۔ اچھا، اور نہیں تو الحمد شریف اور قل هو اللہ ہر کسی کو آتا ہے، الحمد بھی قرآن کا حصہ ہے، قل هو اللہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ اس طرح سے سارے رمضان المبارک کو عبادات کے ساتھ مصروف کرو، اور جب رمضان المبارک جائے گا تو پھر ہمارے حق میں سفارش ہی بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی محروم نہ فرمائے، اللہ تعالی ہم کو قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔